یہ جو رمضان گزرا اور رمضان کے بعد، رمضان میں بھی وہی اللہ، وہی پاک پروردگار تھا اور اب بھی وہی ہے۔ رمضان ہمیں ایک پورے مہینے کا پیکج ملا جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کا موقع ملا، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملا۔ وہ جو کیفیات بنی ہوئی ہیں ان کیفیات کو گم نہیں کرنا اور اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ رمضان تو چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور وہ نہیں سنے گا، یا اللہ سے اب وہ تعلق ختم ہوگا جو رمضان میں تھا، اور اب عبادت بھی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی چلا گیا اور دعائیں مانگنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ بلکہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، اور یہ جو حکم ہے یہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی وہ تمہارے قریب بھی ہے اور تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے۔ دل میں جو یہ خیال آتا ہے کہ رمضان چلا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب اگر دعائیں مانگیں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو معاذ اللہ یہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا اس درجہ اہتمام نہیں کرتے جو رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس غلط فہمی کا فوراً ازالہ فرمانا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی دعائیں قبول ہوں گی اور وہاں ہی درجات بلند ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد یہ یقین اللہ سے رکھنا ہے کہ وہ ہر حال میں میرا مددگار ہے اور میری مدد کرے گا اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں تو شیطان قید تھا، اب رمضان کے بعد آزاد ہو گیا اور وہ ہمیں دبوچ لے گا۔ تو آپ نے شیطان کو دبوچنا ہے جو اس رمضان کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی طاقت دی ہے، عبادت کے ذریعے، روزے کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کیا ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے مالک کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لیں۔